حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے کیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر خداوند تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آخری عمل یہ کیا ہے کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیرے یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو لیے۔ پھر اس کے لیے خداوندی کا حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، خداوند، میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کے لیے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھاتا تھا تاکہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا ہو لیا۔ پھر اس کے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو دیا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ نعمتیں دی تھی، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا، خداوند، جس راستہ میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہو لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کس قدر لرزا دینے والی یہ حدیث! اس کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اس حدیث میں جن 3 اعمال کا ذکر ہے، یعنی علم و دین کی تحصیل و تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہ خدا میں جانی اور مالی قربانی، ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال
جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس درجے کا گناہ ہے کہ دوسرے سب گناہ گاروں، چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔